کیا مستقبل میں ایسی روایات پیش نظر ہیں کہ یہ تمام لوگ بیت المقدس کے لیے جمع ہو جائیں گے؟ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور یا ان کا وہاں پر ہونا کسی خاص حیثیت میں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اسلامی تاریخ کے اندر اور اسلامی روایات میں بیت المقدس کی اہمیت جو ہے کافی زیادہ ہے، اور صدر اسلام میں بھی اس کی اہمیت کافی زیادہ تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ کا پہلا مرکز مسجد الحرام کے بعد وہی بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آپ آسمانوں کی جانب جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آخری زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو روایات ملتی ہیں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے، تو اس وقت اگرچہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مرکز ہوگا وہ مکہ مکرمہ ہوگا، خانہ کعبہ سے جو ہے آپ کا ظہور ہوگا۔ روایات کے اندر 2-3 شہروں کا نام خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے کہ جہاں پر امام مہدی کا جب قیام ہوگا تو اس وقت جو اسلامی لشکر آگے بڑھے گا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلامی نظام کو پھیلائے گا، تو اس میں ایک مکہ مکرمہ کا نام ملتا ہے، ایک کوفے کا نام ملتا ہے، اور ایک بیت المقدس کا نام ملتا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ تو بیت المقدس جو ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ایک مرکز ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی جب ہوگا تو اسلامی انتہائی اہم مراکز میں سے ہوگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی سرزمین سے آسمان کے اوپر اٹھائے گئے تھے، اگرچہ یہودیوں نے یہی کوشش کی تھی کہ آپ کو صلیب پر چڑھا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، اور جب ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ وہ زمین کے اوپر آ جائیں تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر وہ قیام کریں گے، اور اس کے بعد آخری جو دین ہوگا وہ پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام علاقوں کے اوپر پھیلائے گا، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو اور کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو یہ ایک قرآنی حکم بھی ہے، اور روایات کے مطابق بھی یقینی بات ہے کہ آخری زمانے میں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اور اسلامی نظام جو ہے پوری دنیا کے اندر ہوگا، اور اس اسلامی نظام کے اندر جہاں بہت سارے مراکز ہیں وہاں پر بیت المقدس بھی ہے۔ اور یہ ان تاریخوں کے اندر جہاں بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک نسلی بنیادوں کے اوپر، جیسا کہ عام طور پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہوتا ہوگا کہ بیت المقدس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر چونکہ یہودی آباد ہیں تو یہودیوں کو رہنے دیا جائے۔ نہ، یہودی تو پہلے سے بھی آباد تھے، جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ خلافت دوم کے زمانے میں جب فتح ہو گیا تو اس زمانے میں بھی یہودی تھے، لیکن ان یہودیوں کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا گیا، وہ یہودی وہیں پر ہی رہے، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ کافی اچھا ٹریٹمنٹ وہ کیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بالکل وہاں پر رہتے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اسرائیلی نہیں کہلوایا، وہ اپنے آپ کو فلسطینی کہلواتے تھے، اور فلسطینی باشندے کے طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اور مسلمانوں کی جب تک وہاں پر حکومت رہی ہے کبھی کسی یہودی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں ہوا، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو لہٰذا کبھی کسی یہودی کے ساتھ صرف ان کے مذہب کی بنیاد پر جب تک وہ پرامن تھے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی، نہ صرف یہودی کے ساتھ بلکہ کسی عیسائی کے ساتھ بھی ایسا، کسی عیسائی کے ساتھ بھی کبھی کوئی ناانصافی نہیں کی گئی۔ لیکن یہ جو بعد میں تحریک اٹھی یہ حقیقت میں یہودیوں کی تحریک نہیں، یہ صہیونزم کی تحریک ہے۔ اور صہیونزم جو ہے وہ حقیقت میں ان کی ایک مذہبی شدت پسندوں کی جانب سے اٹھائی جانے والی ایک تحریک ہے۔ جس طرح ہر مذہب کے اندر کچھ شدت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی انتہا پسندانہ سوچ کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر یہ جو صہیونی ہے وہ حقیقت میں شدت پسند گروہ ہیں کہ جن کی مخالفت خود ان کے اپنے یہودی بھی کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے میڈیا کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ یو این کے اندر جب بہت سارے ان کے خلاف قراردادیں جب پاس کی جاتی ہیں تو دنیا بھر کے اندر رہنے والے دوسرے یہودی جو ہے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو صہیونیت سے جو ہے وابستہ عناصر ہیں وہ صرف ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے عالمی طاقتوں کے اندر جو ہے اور ان اداروں کے اندر صہیونی لابی کا اتنا زیادہ ان کے اندر اثر رسوخ ہے کہ جب بھی اقوام متحدہ کے اندر قراردادیں پیش کی جاتی ہیں اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف تو وہ امریکہ جو ہے ان کی مدد کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جس کے مطابق 1967 سے لے کر اب تک تقریباً اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کے اندر 700 قراردادیں پیش کی گئی ہیں، 700، لیکن ان 700 قراردادوں میں سے 270 کو امریکہ نے ویٹو کرایا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ان اسرائیلی لوگوں کی حمایت کرنے میں کس حد تک آگے جا رہے ہیں۔ اس سے 2-3 باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی پشت پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ جو اسرائیلی جو ظلم و ستم کر رہے ہیں
وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے یہ ممالک ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک یہ۔ اور دوسری بات یہاں اس رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ باقی وہ قراردادیں جو منظور ہو گئیں، جو ویٹو سے بچ کر آ گئی اور منظور ہو گئیں، تو ان کو بھی اسرائیل نے خود مسترد کر لیا، خود اسرائیل نے مسترد کر لیا، اسرائیل کی گورنمنٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو اس سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی حیثیت جو ہے وہ اسرائیل کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ یعنی ایک عضو معطل کے طور پر جو ہے اس کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف قراردادیں بھی اگر پاس کر لیتے ہیں، ساری عالمی برادری بھی اگر ان کے ظلم و ستم کے خلاف یکجا بھی اگر ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی طبیعت کے اوپر کچھ گرا نہیں گزرتا، وہ اپنے ظلم و ستم کے کام کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2017 دسمبر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کا حکم دیا، دارالحکومت اس کو قرار دے دیا۔ اسرائیل کا یا امریکہ؟ اسرائیل کا، فلسطینوں کا ہے ویسے، لیکن اس کو باقاعدہ اسرائیل کے سرکاری طور پر جو ہے دارالحکومت کے طور پر اس کو اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس کی وجہ سے اس وقت سے لے کر اب تک فلسطینی جو قیادت ہے، فلسطینی جو سرکاری قیادت ہے اور اس کے باقی جو تنظیمیں ہیں، وہ سب جو ہیں امریکہ کا بائیکاٹ کر رہی ہیں اور کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بلکہ جب آپ نے امریکی صدر کی حوالے سے